اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آزمائش، یہ بھوک اور پیاس کی جو مشق ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، اور اس کی حکمت بھی قرآن نے بیان کی، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ جناب سحری سے لے کے جو غروب آفتاب تک آپ نے کچھ نہیں کھانا، آپ نے کچھ نہیں پینا، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ سنیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ اور ڈھال پتہ کیا ہوتی ہے؟ ڈھال میدان جنگ میں دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دشمن تلوار سے وار کرتا ہے نا، تو آگے سے آپ کے پاس ڈھال ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وار کرنے کے لیے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ڈھال سے آپ دشمن کے وار کو روکتے ہیں۔ تو حضور نے بڑی پیاری تمثیل دے کے بات کو سمجھایا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ کتنا خوبصورت فرمانے علی شان ہے، فرمایا روزہ ڈھال ہے، لیکن روزے دار کا مقام دیکھے کتنا عظیم ہے، روزے دار کی عظمت دیکھے کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار کی منہ کی بو ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجھے بڑی سونی لگتی ہے، یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے، یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس نے میری خاطر حلال چیزوں کو بھی چھوڑا، حلال چیزوں کو بھی۔ یار دیکھیں بند کمرہ، گھر میں اللہ کی نعمتیں بھری پڑی ہیں، لیکن بندہ قریب نہیں جاتا۔ حالت روزہ میں بندہ کہتا ہے نہیں یار میں روزے سے ہوں، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، حالانکہ چیز حلال ہے، بیوی اس کی حلال ہے نا جی، لیکن حالت روزہ میں اس کے بھی قریب نہیں جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی، جب اس نے اللہ کی پابندی کی پاسداری کی، اس کی رضا کے لیے اس نے حلال چیزیں ترک کر دی۔ جب تم نے اللہ کی خاطر حلال چھوڑ دیا تو میرے کملی والے کی حدیث مبارکہ الفاظ بڑے ہی سونے ہیں۔ حضور فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی۔ اللہ اکبر۔ آگے بات آئے گی میں جزا کے حوالے سے بھی، ایک حدیث کے میں نے 2-3 لفظ آپ کے سامنے رکھے، ذرا اس پہ غور کریں۔ پہلی بات تو روزہ ڈھال ہے، یہ آپ کو جہنم سے بچائے گا، روزہ ڈھال ہے، یہ آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے، شیاطین کے مکر و فریب سے روزہ آپ کو بچاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور پھر فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے مجھے امت، ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ اگر اسی بات پہ شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے تو حق شکر ادا نہیں ہوتا، حق شکر نہیں ادا ہوتا۔ یار انبیاء نے بھی دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے، انبیاء نے بھی دعائیں مانگی، ہمیں رمضان ملا حضور کے صدقے، ہمیں قرآن ملا حضور کے صدقے، ہمیں لیلۃ القدر ملی حضور کے صدقے، ہمیں شب برات ملی حضور کے صدقے۔ یار حضرت خزیمہ نے تو کمال کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں رب بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ آئیں، یہ جو ماہ مقدس ہے یہ حضور کی برکت سے ہمیں ملا۔ کاش آپ سمجھیں کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کیا ہے، اس ماہ مقدس کا کتنا بڑا مقام ہے جو رب نے حضور کے ناطے ہمارے اوپر یہ نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ سنیں شعبان کے آخری دن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مشکات میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جب شعبان کا آخری دن ہو، اللہ کے
پیارے رسول علیہ السلام اپنے غلاموں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہمارے درمیان اللہ کا مہمان آنے والا ہے۔ اس طرح حضور نے استقبال کیا ماہ رمضان کا۔ فرمایا صحابہ ہمارے درمیان اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اور فرمایا سنو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے نفلوں کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ جو ماہ رمضان میں 2 نفل پڑھے گا اللہ اسے 2 فرضوں کا ثواب دے گا، اور فرمایا سنو فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل فرض کے برابر، اور فرض کتنے گنا جی؟ بولو بھائی، اللہ کرے پڑھن دی رب توفیق دے، کنے گنا جی؟ سارے جاگ دیو نا، بولو کتنے گنا؟ اور سنیں نوافل کی شان اور قدر و منزلت کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نوافل کو اہمیت نہیں دیتے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس بندے کے فرائض میں کمی ہوگی اللہ اس کے فرضوں کی جگہ نوافل کو رکھ کر کے اس کے فرائض کو جو کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو ماہ صیام میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرائض کا ثواب اللہ اکبر 70 گنا بڑھا دیا جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جو میرے رب کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس پہ صبر، شہوات بلکہ جو حلال چیزیں ہیں ان پہ صبر، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ بولو یار، صبر کی جزا جنت ہے۔ آپ موبائل بند کر لو تھوڑی دیر واسطے تو توجہ دے نال سنو، صبر کی جزا جنت ہے۔ اور قرآن سنیں اللہ نے اپنی لرائب کتاب میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ عرش والا خود ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ فرماتا ہے اب اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے جی نہیں یہ تو بڑے اوکھے ہیں جی میں نے دیہڑی جانا ہوتا ہے، اچھا جی روزے امیروں پہ فرض ہیں غریبوں پہ؟ او جاگو یار، خدا واسطے جاگو یار، او خدا واسطے بولیا کرو، روزے امیروں پہ فرض ہیں غریبوں پہ؟ اچھا ہچکچا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، خدا کی قسم یہ تو روزے، ابھی بھی ٹھنڈ کا موسم ہے، میرے نبی کے غلاموں نے بدر کے مقام پر روزے رکھ کے جنگ لڑی ہے۔ میرے حضور کے غلاموں نے حالت روزہ میں 17 رمضان المبارک کڑکتی دھوپ تھی اور تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے وہ زمانے بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تقیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ انہیں اپنے آقا پہ مان تھا، انہیں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ روزے امیروں پہ فرض ہیں یا غریبوں پہ؟ سب پہ فرض ہے نا۔ ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، جو دار اسلام میں داخل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، وقت بڑا تھوڑا ہے، فرمایا تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ تم یہ مت گمان کرنا کہ یہ آزمائش ہمارے لیے ہی ہے، فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے اگر کوئی روزے دار کو افطار کروائے، جو روزے دار کو افطار کروائے، کملی والے علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کی مثلی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو افطار کروائے چاہے ایک گھونٹ پانی سے، بلکہ یہاں سوال کیا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیٹ بھر کے کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو سنو یار اسلام کتنا سونا دین ہے یار، تم آؤ تو صحیح دین کی طرف، تم اس دل میں محبت مصطفیٰ کا جام تو پی کے دیکھو، اس سینے میں حضور کے عشق کی شمع تو روشن کر کے دیکھو۔ میرے نبی کا اعلان ہے، وہ پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں، ماڑے و غریب ہو جذبہ تو ہونا چاہیے نا، نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، وہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے تم کسی روزہ دار کو افطار کرواؤ، اللہ اس کی مثل تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سنیں روزے دار کا مقام کیا ہے، روزے دار کی عظمت و توقیر کیا ہے۔ ان سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنہ بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون فی الآخرہ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے. جنت کا ایک دروازہ جسے الریان کہا جاتا ہے، باب الریان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا دے گا، کون ہے جو روزے دار، جنہوں نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی مشق کی، جنہوں نے رب کی خاطر حلال کو بھی چھوڑ دیا، آؤ باب الریان سے گزر کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے روزے دار کا مقام. اور حضور نے فرمایا روزے دار کے علاوہ کسی اور کو ہمت نہیں ہوگی، کسی اور کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. تو باب الریان ایک دروازہ جو جنت کا دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے اللہ سارے دروازے کھول دیتا ہے. ماہ سیام کی جب پہلی شب آتی ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر ہر رات کو اللہ 60,000 لوگوں کو جن کو جہنم دینے کا، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ماہ رمضان کی ہر رات کو اللہ 60,000 گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. یار یہ کتنا عظمت والا مہینہ، یار یہ کتنا بزرگی والا مہینہ، یار یہ کتنا رحمت والا مہینہ ہے. اللہ اکبر. ہر رات میں 60,000. بلکہ سنو، ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، اوے بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، آئے مجھ سے سوال کرے میں اس کو بخش دوں. ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کسی کے پاس حاجت. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا مہینہ اعلان فرماتا ہے. میں نے کہا کہ وہ اقبال نے کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور بھائی مانگو تو صحیح نا، یہ آپ کے پاس اللہ کا مہمان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بڑا احسان کیا جو اللہ نے آپ کو زندگی میں ماہ مبارک عطا فرمایا. اس ماہ مقدس میں اللہ کی رضا حاصل کرو یار. اس ماہ مبارک میں عزم کرو اللہ ہمیں ماہ سیام کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کا فرمان ہے رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا تم ساری زندگی، بلکہ دہر کے لفظ ہیں، تمام دہر بھی روزے رکھتے رہو، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنو اللہ نے یہ جو مہمان بھیجا ہے اس کی عظمت و تکریم کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، ماہ رمضان کا روزہ، صرف ایک روزے کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور فرما دے گا. اور جہنم کی گہرائی بھی کتنی ہے، جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکے نا تو 70 سال کے بعد وہ نچلے حصے تک پہنچتا ہے. تو یار ایک روزہ جو بندہ رکھ لے 70 سال کی مسافت سے دوزخ سے وہ دور کر دیا جاتا ہے. تو جو اللہ کے لیے سارے روزے رکھے، اللہ کی رضا کی خاطر جو سارے روزے رکھے، اللہ اکبر. آئیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، جہاں روزے رکھنے کی تاکید فرمائی نا، اس کی حکمتیں ہیں بہت ساری، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ایک دو باتیں کر دوں تاکہ سند ہو جائے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہی نہیں ہے کہ جناب ہم نے روٹی نہیں کھائی، دن بھر ہم نے بھوک اور پیاس سے دن گزار دیا اور جناب افطاری کے وقت دسترخوان سجا ہے. اور یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بہت بڑا، سارا سال ہی بندہ کھاتا ہے، لیکن جو افطاری کے وقت لذت ہوتی ہے وہ باقی کے 11 مہینے نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، روزے نے تو تقویٰ سکھایا. اس کا اصل جو مقصد تھا وہ تو تقویٰ تھا، اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرنا. یار مجھے بتاؤ جس ماہ مبارک میں دن بھر صبح سحری سے لے کے افطاری تک حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا، مجھے بتاؤ یار کتنا وہ بد نصیب بندہ ہے کہ روٹی تو نہیں کھا رہا لیکن مسلمانوں کی چغلیاں نہیں چھوڑ رہا. روٹی تو نہیں کھائی اس نے، پانی تو نہیں پیا، لیکن ملاوٹ کرنی اس نے نہیں چھوڑی، یہ کم تولنا اس نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا اس نے نہیں چھوڑا. اس کی نگاہیں ہیں کہ غیر محرم پہ جا کے ٹکتی ہیں تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور بھائی جو روزے کا مقصد ہے وہ تو تم نے سیکھا ہی نہیں. اور حضور کا اعلان ہے، فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز حاصل، وہ صرف بھوکے رہتے ہیں، وہ صرف پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو انعام نہیں ملے گا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں، راتوں کو نوافل تو پڑھیں گے، لیکن اللہ کے ہاں صرف ان کی تھکاوٹ ہے اور کوئی اجر۔ بھائی روزے نے تقویٰ سکھایا۔ اگر حالت روزہ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا، حضور کا یہ اعلان ہے، حضور کا یہ فرمان ہے کہ روزے دار سے اگر کوئی جھگڑا کرے، اگر کوئی لڑائی کرے تو وہ کیا کہے؟ آگے سے 2 بار کہہ دے یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور بھائی جا اللہ تیرا بھلا کرے میں روزے دار ہوں۔ تو روزہ بھی رکھا، لڑائی بھی کی، روزہ بھی رکھا، اور اللہ معاف فرمائے ابھی ماہ سیام ابھی شروع ہوگا تو بازاروں میں جو شور بپا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عید لانی ہے یا رسول۔ کیا اعلان ہوتا ہے جی؟ بولیں بھائی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ ہر بندہ عید لگانے کے چکر میں ہر وہ کام، حالانکہ رب تعالیٰ نے تو حلال سے بھی روک دیا، یہ حرام کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ جھوٹ، رشوت، غیبت۔ میرے حضور کے سامنے سید عالم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 خواتین آئیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے روزہ رکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ روزہ رکھا ہے۔ فرمایا کیا کرو؟ انہوں نے کیا کی تو ان کے حلق سے نا گوشت کے لوتھڑے باہر گرے، گوشت کے لوتھڑے باہر گرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو ہم نے روزہ رکھا، ادھر اپنے بھائی کا تم بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی جو غیبت کر رہی تھی، تو غیبت کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے نا بھائی۔ تو کہا وہاں غیبت کر رہی تھی اور تمہارا روزہ کیسے سلامت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، پگڑیاں اچھالنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، یار کیسا روزہ ہے؟ روزے نے تو تقویٰ سکھایا تھا، اللہ کے لیے تم نے حلال چھوڑ دیا، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، کیوں جی؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس کی خاطر حلال چھوڑ دیا اس کی خاطر حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور پھر اسی مہینے میں نہیں، صرف اسی ماہ میں نہیں، پھر 11 مہینے یہ پیغام دینے کے لیے ہمیں آتا ہے، یہ ماہ مقدس ہمیں، اور پھر بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے یہ ہمیں ہلا کر کے پیغام دیتی ہے کہ یار تو شکر کر اللہ نے تجھے پیٹ بھر کے کھلایا، اپنے بھائی کا بھی احساس کر جو نانے شبینہ کو ترس رہا ہے۔ یار کچھ تو بد نصیب ایسے ہیں، میں نے کہا کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ ماہ مبارک کی بے ادبی کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں نہیں جی ساڈے کو روزہ نہیں رہندا۔ یقین کرو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے۔ یہ جو سانسیں ملی ہیں غنیمت جانو، اللہ کی طرف سے یہ مہلت دی گئی ہے۔ بابانگے دوہل کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یقین کرے کئی ایسے مزدور ہیں پلے داری کرنے کے باوجود، بڑا ہیوی قسم کا کام کرنے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر روزہ نہیں چھوڑتے۔ یار یہ روزہ یقین کریں یہ تعلق باللہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روزے سے اللہ کا وصال قریب ہوتا ہے، عرش والا بڑا ہی قریب ہوتا ہے جو اس کی رضا کی خاطر۔ میں نے کہا روزے دار کے لیے حضور کا فرمان ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں روزے دار کے لیے۔ ایک خوشی افطار کے وقت دسترخوان سجا ہوتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب افطاری کرتا ہے تو بڑی لذت نصیب ہوتی ہے، بڑا لطف نصیب ہوتا ہے۔ کہا ایک یہ خوشی، اور دوسری خوشی جنت میں اللہ اکبر اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار جنہوں نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی مشق کی، اللہ اکبر اعلان کیا جائے گا تم کو جنت دے دی۔ عرض کریں گے بار الہ تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اس سے بڑا انعام کیا؟ آواز آئے گی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا الصوم لی وانا اجزی، آؤ آج بے حجاب اپنے رب کا دیدار کر لو۔ یہ ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑا اور انعام کیا ہو یار؟ تم نے بھوک اور پیاس کی مشق کی، عرش والا تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑی اور خدا کے لیے اپنے دل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑے۔ اللہ کا پیارا مہمان آپ کے درمیان آنے والا ہے، اس کی جس قدر ہو سکے قدر کیجئے گا، غنیمت جانیے گا روزہ۔ اور یار بڑی بات کیا ہے، جان چلی جائے گی کتنا خوش نصیب ہے، سحری دنیا میں کرے افطاری جنت میں جا کے کرے گا۔ جان ہی چلی جائے گی نا یار، سب سے بڑھ کے تو بغیر شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ مسافر ہو اور کم از کم 92 کلومیٹر ایک طرف کا سفر، مرض ہو اور وہ مرض بھی ایسا کہ جس سے جان جانے کا خدشہ ہو،
مرض بھی ایسا، یہ ہے شرعی عذر، اس کے علاوہ عذر نہیں ہے تیرے پاس کہ تو روزہ چھوڑ دے۔ آج کے عنوان سے ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے ماہ صیام کا ادب کیا، بصرہ کا ایک مجوسی تھا، مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں۔ وہ جب بازار میں آیا تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا کہ وہ سر عام کھا رہا تھا۔ اس مجوسی نے زور سے تماچا مارا، اس نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا ابا تو بھی تو کھاتا ہے؟ تو کہا میں سر عام تو نہیں نہ کھاتا۔ کہا ابا میں نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ تو نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، سنا ہے یہ رب کا مہمان آیا ہے۔ کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن سنا ہے یہ عرش والے کا مہمان ہے، اور ان کا حیا تو کرنا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، وہ مجوسی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی علاقے کے بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا، وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ وہ جنت کے باغوں کی سیر، سوال کیا بھئی تو مجوسی تھا، تجھے جنت کیسے ملی؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا پہلے تھا اب نہ کہنا، کیونکہ جنت میں سوائے مومن کے اور کوئی داخل ہے؟ جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے، کافر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کہا تو جنت میں ٹہل رہا ہے؟ کہا ہاں، بڑی زندگی میں نے مجوسیت میں گزاری، لیکن میں نے اللہ کے رمضان کا، اللہ کے مہمان کا حیا کیا، اپنے پتر کو تماچا مارا۔ کہا خبردار تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کا رمضان ہے؟ عرش والے نے اسی ادا پہ، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، مرنے سے پہلے ایمان بھی دے دیا، اللہ نے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان بھی عطا کیا اور مرنے کے بعد اللہ نے جنت بھی دے دی۔ یار جو مجوسی ہو رمضان کا ادب کرے، رب اس کو جنت دے دے۔ ہم نے تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، تو وہ مسلمان ہو، ماہ رمضان کا قدر کرے، احترام کرے، کسی گرتے ہوئے کو تھامے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اور کسی ماڑے کا احساس کرے، اللہ کی خاطر روزہ رکھے، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کی مشق کرے، تقوی اختیار کرے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا اعلان ہے، ادھر موت آئے گی اللہ جنت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت، اور پھر جنت میں جب جائے گا عرش والا اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین زندہ باد۔ اور جب جنت میں جائے گا عرش والا اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے مبارک مہینے کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، ماہ صیام کے روزے بھی رکھیں، اور رات کو نماز تراویح بھی ضرور ادا کریں۔ پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ گھڑیاں نصیب ہوں کہ نہ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔